بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، منھاج العربیہ کا درس نمبر 11 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے النزہۃ فی الصباح، النزہۃ فی الصباح، صبح کی تفریح، صبح کی تفریح۔ النزہۃ فی الصباح، صبح کی تفریح۔ یہاں فی کا معنی ویسے ہی لگے گا، ویسے اصل میں اگر اضافت کے ساتھ لکھتے تو ہوتا نزہۃ الصباحی، لیکن جو اضافت ظرفیہ ہے تو فی کو ظاہر کر دیا گیا۔ النزہۃ فی الصباح، صبح میں تفریح یعنی صبح کی تفریح۔ النزہۃ کا معنی تفریح، سیر کرنا، چہل قدمی کرنا، تفریح کرنا، اور نزہ ینزہ باب فتحہ سے آتا ہے۔ الصباح کا معنی صبح، النزہۃ فی الصباح، صبح کی تفریح۔ کہتے ہیں خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ، خرجنا ہم نکلے، للنزہۃ تفریح کے لیے۔ خرجنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ الی حدیقۃ، حدیقۃ حدیقہ باغ، جمع اس کی حدائق۔ فی الصباح صبح کے، صبح کی۔ خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ، ہم تفریح کے لیے، ہم صبح کی تفریح کے لیے ایک باغ کی طرف نکلے۔ ہم صبح کی تفریح کے لیے ایک باغ کی طرف نکلے۔ فدخلناہا، دخلنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فدخلناہا تو ہم اس میں داخل ہوئے۔ دخل یدخل باب نصرہ سے، تو ہم اس میں داخل ہوئے۔ وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء، اور ہم بیٹھے تحت شجرۃ ایک درخت کے نیچے۔ تحت، تحت کا معنی نیچے، عند الماء پانی کے پاس۔ وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء، اور ہم ایک درخت کے نیچے پانی کے پاس بیٹھے۔ ونظرنا الی ازہار جمیلہ، اور نظر ینظر الی صلہ کے ساتھ باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے دیکھنا۔ ونظرنا الی ازہار جمیلہ، اور ہم نے خوبصورت پھولوں کی طرف دیکھا۔ وفرحنا بہا، اور ہم اس سے خوش ہوئے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے خوشی ہوئی۔ فنہض احد من اصدقائنا وذهب الى الاشجار، تو فنہض احد من اصدقائنا، ہمارے دوستوں میں سے کوئی ایک اٹھا۔ فنہض احد من اصدقائنا، ہمارے دوستوں میں سے ایک اٹھا۔ وذهب الى الاشجار، اور درختوں کی طرف گیا۔ وقطف منها زهرا وفاكهة ايضا، قطف يقطف باب ضربہ سے اس کا معنی آتا ہے پھل، پھول توڑنا یا پھل توڑنا۔ زہرا پھول، فاکہتا میوہ، جمع فاکہات، ایضا کا معنی بھی۔ وقطف منها زهرا وفاكهة ايضا، وذهب الى الاشجار، اور درختوں کی جانب گیا۔ وقطف منها زهرا، اور اس میں سے ایک پھول توڑا۔ وفاکہة ایضا، اور ایک میوہ بھی، اور ایک میوہ بھی۔ انا منعته والاصدقاء ایضا منعوه، منع یمنع روکنا، منع کرنا باب فتحہ سے۔ انا منعته میں نے اس کو منع کیا، والاصدقاء ایضا منعوه، اور دوستوں نے بھی اس کو منع کیا۔ لیکن ما رجع عن فعله،
لیکن وہ اپنے فعل سے نہیں لوٹا، لیکن وہ اپنے فعل سے، عن فعلہ، اپنے فعل سے، اپنے کام سے، ما رجع، نہیں لوٹا۔ یہ لگا سکتے ہیں کہ لیکن وہ اپنے اس کام سے باز نہیں آیا، اپنے اس کام سے باز نہیں آیا۔ فبعد قلیل ظہر صاحب الحدیقہ وسألہ، تو تھوڑی دیر کے بعد باغ کا مالک ظاہر ہوا، وسألہ، اور اس سے پوچھا، فظہر یظہر، باب فتحہ سے اس کا معنی آتا ہے ظاہر ہونا۔ صاحب الحدیقہ، صاحب کی جمع اصحاب، اور الحدیقہ من باغ، صاحب الحدیقہ باغ کا مالک، باغ والا، وسألہ، اور اس سے پوچھا۔ فبعد قلیل ظہر صاحب الحدیقہ وسألہ، تھوڑی دیر کے بعد باغ کا مالک آیا، وسألہ، اور اس سے پوچھا، لماذا قطفت الفاکہۃ فأکلتها بغیر اذن، لماذا، کیوں، قطفت، تو نے توڑا، الفاکہۃ، میوہ، وأکلتها، اور اس کو کھایا، بغیر اذن، بغیر اجازت کے، لماذا قطفت الفاکہۃ، تو نے میوہ کیوں توڑا، وأکلتها بغیر اذن، اور اس کو بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اذنت لک، کیا میں نے تجھے اجازت دی، اذن یأذن، باب سمع سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے اجازت دینا۔ اذنت لک، کیا میں نے تجھے اجازت دی، انا ما اذنت ثم اخذہ وضربہ، انا ما اذنت، میں نے اجازت نہیں دی، ثم اخذہ، پھر اسے پکڑا، وضربہ، اور اس کو مارا۔ یا اصدقائی، اخذ شیء بغیر اذن عادۃ مذمومۃ، کسی چیز کا بغیر اجازت کے لینا بری عادت ہے، عادۃ مذمومۃ، بری عادت ہے۔ اخذ شیء بغیر اذن، کسی چیز کا بغیر اجازت کے لینا عادۃ مذمومۃ، بری عادت ہے۔ اب اسئلہ، ان جملوں کے جوابات دینے ہیں۔ الی این خرج الاولاد، تو لکھا ہے کہ لڑکے کہاں نکلے، کہاں تک نکلے، یعنی کہاں نکلے۔ خرج الاولاد، لڑکے نکلے، الی حدیقۃ، ایک باغ کی طرف۔ یہ جواب دے دینا آپ کو، خالی آگے حدیقہ بڑھا دینا ہے۔ خرج الاولاد الی حدیقہ، متى خرجوا، کب نکلے، تو صبح کے ٹائم نکلے تھے، خرجوا فی الصباح۔ این جلسوا، کہاں بیٹھے، جلسوا تحت شجرۃ عند الماء۔ بأی شیء فرحوا، کون سی چیز سے خوش ہوئے، فرحوا بأزہار جمیلہ۔ من قطف الفاکہۃ، میوہ کس نے توڑا، قطف الولد الفاکہہ، یا قطف احد من الاصدقاء الفاکہہ، دوستوں میں سے کسی ایک نے میوہ توڑا۔ اما منعہ احد، کیا اس کو کسی نے منع نہیں کیا، لا، نہیں۔ اما منعہ احد، کیا اس کو کسی نے منع نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے، منعہ، اس کو منع کیا، منعہ، اس کو منع کیا، اصدقاؤہ، اس کے دوستوں نے۔ یا یہ بھی لگا کہہ سکتے ہیں، انا منعتہ والاصدقاء ایضا منعوہ، میں نے اس کو منع کیا اور دوستوں نے بھی اس کو منع کیا۔ جو کتاب میں لکھا ہے وہ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اقطف الولد بإذن، کیا لڑکے نے اجازت لے کر توڑا، لا، نہیں، قطف الولد بغیر اذن، لڑکے نے بغیر اجازت کے توڑا۔ من ضربہ، اس کو کس نے مارا، ضربہ صاحب الحدیقہ۔ اضربتم احدا، کیا تم نے کسی کو مارا، لا، نہیں، ما ضربنا احدا۔ ادخلتم حدیقۃ بغیر اذن، کیا تم بغیر اجازت کے باغ میں داخل ہوئے،
لا نہیں. ما دخلنا حدیقتاً بغیر اذن، اور یہ جو ہے تو اس کا جواب آئے گا ما ضربنا احدا، ہم نے کسی کو نہیں مارا. ما دخلنا حدیقتاً بغیر اذن، ہم بغیر اجازت کے باغ میں داخل نہیں ہوئے. اخذتم منها شیئا، کیا تم نے اس میں سے کچھ لیا؟ لا نہیں. ما اخذنا منها شیئا، ہم نے اس میں سے کچھ نہیں لیا. اب یہ اردو کے جملے ہیں، اس کی عربی بنانی ہے. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی. انا ما اذنت لاحد، اس کے ساتھ لام صلہ آئے گا. انا ما اذنت لاحد، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی. استاد نے شریر لڑکے کو مارا. ضرب الاستاذ الولد الشریر، کیا تم نے کسی کو نہیں مارا؟ کیا تم نے کسی کو نہیں مارا. اما ضربتم احدا، ہم نے اب تک کسی کو خیر سے منع نہیں کیا. ما منعنا احدا من الخیر الى الآن، بغیر اجازت ہم کسی کے گھر میں نہیں گئے. ما ذهبنا الى بیت احد بغیر اذن، تم نے لال فنی لی. اخذت القنو الاحمر، ہم نے پیلے موز لیے. اخذنا الموز الاصفر، میں نے بہت پھل توڑے، میں نے بہت پھول توڑے، میں نے بہت پھول توڑے. قطفت الازہار الکثیرہ، ہم آپ کی گفتگو سے بہت خوش ہوئے. فرحنا، ہم خوش ہوئے آپ کی گفتگو سے. بمحادثتکم جدا، فرحنا بمحادثتکم جدا، لڑکوں نے یہ سبق اچھی طرح یاد کیا. حفظ الاولاد هذا الدرس جیدا، انہوں نے دین کو بھی سمجھا. وفہموا الدین، وفہموا الدین ایضا، دین آسان ہے مشکل نہیں. الدین سہل، مشکل نہیں. لا صعب، الدین سہل لا صعب. تو یہ ہمارا ایک سبق مکمل ہو گیا، درس نمبر 11. اب چلتے ہیں درس نمبر 12 کی طرف. درس نمبر 12 یفعل، وہ درس نمبر 12 ہے. فعل یفعل یفعلون، تو اس میں ماضی کے بھی صیغے ہیں اور مضارع کے بھی صیغے ہیں. فعل یہ ویسے جو ہے فاعل لام صرفیوں نے وزن کے لیے رکھا ہے، لیکن جو ہے یہ ایک مستقل باب سے بھی آتا ہے، باب فتح یفتح سے آتا ہے. فعل یفعل معنی ہے کرنا. فعل اس نے کیا، یفعل اب مضارع میں چونکہ دو زمانے ہوتے ہیں تو لہذا دونوں زمانوں کا ترجمہ لگائیں گے، دونوں زمانوں کے ساتھ. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ کرتے ہیں یا کریں گے. ضحک یضحک کا معنی ہنسنا آتا ہے باب سمعہ سے. ضحک وہ ہنسا، یضحک وہ ہنستا ہے یا ہنسے گا. یضحکون وہ سب ہنستے ہیں یا ہنسیں گے. مزیح یمزح باب سمعہ سے اس کا معنی آتا ہے مذاق کرنا. مزیح اس نے مذاق کی. یمزح وہ مذاق کرتا ہے یا کرے گا. یمزحون وہ سب مذاق کرتے ہیں یا کریں گے. لعب یلعب یہ بھی باب سمعہ سے آتا ہے. لعب اس نے کھیلا. یلعب وہ کھیلتا ہے یا کھیلے گا. یلعبون وہ سب کھیلتے ہیں یا کھیلیں گے. ماذا یفعل الولد، ماذا یفعل الولد لڑکا کیا کرتا ہے یا لڑکا کیا کر رہا ہے. لڑکا کیا کر رہا ہے. ہوا یعبد اللہ، عبد یعبد باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے عبادت کرنا. عبادتاً معنی ہے عبادت کرنا. ہوا یعبد اللہ مضارع کا صیغہ ہے، تو لڑکا کیا کر رہا ہے. ہوا یعبد اللہ، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ماذا یفعل الآن، الآن کا معنی
اب وہ کیا کر رہا ہے؟ الآن یرکع، رکع یرکع رکوع کرنا، الآن یرکع ثم یسجد، سجدہ یسجد منا سجدہ کرنا، الآن یرکع اب وہ رکوع کر رہا ہے، ثم یسجد پھر وہ سجدہ کرے گا، پھر وہ سجدہ کرے گا۔ اہذی صلاۃ، کیا یہ نماز ہے؟ نعم، جی ہاں، ہذہ صلاۃ، یہ نماز ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز، اس کی جمع صلوات، اور جب صلاۃ علی صلے کے ساتھ آئے تو اس کا معنی آتا ہے درود پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنا، لیکن اگر بغیر صلے کے آئے تو اس کا معنی مطلقاً نماز آتا ہے۔ ماذا یفعلون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم یلعبون، وہ سب کھیل رہے ہیں، ویضحکون اور ہنس رہے ہیں، ویمزحون اور مذاق کر رہے ہیں۔ ماذا یفعلون الآن، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یضرب بعضهم بعضا، یضرب مار رہا ہے، بعضهم ان میں کا بعض، بعضاً بعض کو، یعنی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ان میں بعض کو مار رہے ہیں، ان میں کا ایک دوسرے کو مار رہا ہے۔ فَهَذِهِ نَتِیجَةُ الْمِزَاحِ، تو یہ مذاق کا نتیجہ ہے، نتیجتن کی جمع نتائج، فَهَذِهِ نَتِیجَةُ الْمِزَاحِ، تو یہ مذاق کا نتیجہ ہے۔ هَذِهِ الْأَوْلَادُ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، یہ لڑکے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولیکن لا یعبدون، لیکن عبادت نہیں کرتے۔ اسئلہ، سوالات ہے، پھر یہ عربی سوالات ہے، جوابات دینے عربی میں۔ ایقرأ ذلک الولد، کیا وہ لڑکا پڑھتا ہے؟ تو جواب دینا ہے لا، نہیں، لا یقرأ ذلک الولد، وہ لڑکا نہیں پڑھتا ہے۔ ایکتب، کیا وہ لکھتا ہے؟ لا، نہیں، لا یکتب، وہ نہیں لکھتا ہے۔ ایعبد، کیا وہ عبادت کر رہا ہے؟ لا، نہیں، لا یعبد۔ ایقرأ ہؤلاء الاولاد، کیا یہ لڑکے پڑھتے ہیں؟ لا، نہیں، لا یقرأ ہؤلاء الاولاد، یہ لڑکے نہیں پڑھتے۔ ایعبدون، کیا وہ عبادت کر رہے ہیں؟ لا، نہیں، لا یعبدون۔ ایمزحون، کیا وہ مذاق کر رہے ہیں؟ نعم، جی ہاں، یمزحون، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ من یضحک، کون ہنس رہا ہے؟ یضحک الاولاد، لڑکے ہنس رہے ہیں۔ من یعبد، کون عبادت کر رہا ہے؟ یعبد الولد، لڑکا عبادت کر رہا ہے۔ من یرکع، کون رکوع کر رہا ہے؟ یرکع الولد، لڑکا رکوع کر رہا ہے۔ من یسجد، کون سجدہ کر رہا ہے؟ یسجد الولد، لڑکا سجدہ کر رہا ہے۔ من یکتب، کون لکھ رہا ہے؟ ومن یلعب، کون کھیل رہا ہے؟ یلعب الاولاد، لڑکے کھیل رہے ہیں۔ هل الصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، کیا نماز ہر مسلمان پر واجب ہے؟ واجبۃ بمعنی فرض، کیا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ تو جواب کیا دینا؟ نعم، جی ہاں، الصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم۔ اب نیچے لکھا ہے مضارع واحد و جمع بناؤ، فعل مضارع بنانا ہے، جو صیغے ابھی آ رہے ہیں، اس کو یہ فعل ماضی ہے تو اس کو مضارع بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مضارع کا جو واحد کا صیغہ ہے وہ بھی بنانا ہے، اور جمع کیا آئے گا وہ بھی بتانا ہے۔ تو ذہب، اس سے مضارع آئے گا یذہب، یہ جو ہے ذہب یذہب، باب فتحہ سے آتا ہے جانے کے معنی میں۔ یذہب، اس کی جمع آئے گی یذہبون۔ رجع یرجع، باب ضربہ سے اس کا معنی آتا ہے لوٹنا، واپس ہونا۔ یرجع، اس کی جمع آئے گی یرجعون۔ خرج، اس سے مضارع آئے گا یخرج، اس کی جمع آئے گی یخرجون۔ خرج یخرج، باب نصر ینصر سے۔ فہم، اس سے مضارع آئے گا یفہم، اس کی جمع آئے گی یفہمون، یہ باب سمع سے آتا ہے۔ حفظ، یہ بھی باب سمع سے، اس کا معنی آتا ہے یاد کرنا، تو مضارع آئے گا یحفظ، جمع آئے گی یحفظون۔
شریبہ یہ بھی باب سمعہ سے پینے کے معنی میں، اور مضارع آئے گا یشرب، جمع یشربون، نہض اٹھنے کے معنی میں، وہ اٹھا، نہض ینہض باب فتحہ سے، مضارع آئے گا ینہض، جمع ینہضون، دخل باب نصر ینصر سے معنی داخل ہونا، اس کے مضارع آئے گا یدخل، اور جمع اس کی آئے گی یدخلون، داخل ہونے کے معنی میں۔ سأل یہ باب فتحہ سے آتا ہے، اس نے پوچھا، مضارع آئے گا یسأل، جمع یسألون۔ سمع باب فعل یفعل سے، سننے کے معنی میں، السماع مصدر ہے، سمع مضارع آئے گا یسمع، جمع آئے گا یسمعون۔ بدأ یہ باب فتحہ سے آتا ہے، بدأ شروع کرنے کے معنی میں، بدأ مضارع آئے گا یبدأ، جمع آئے گی یبدؤون۔ ختم یختم یہ باب ضرب یضرب سے آتا ہے، معنی ہے مکمل کرنا، ختم کرنا، تو یختم مضارع ہے اور جمع یختمون۔ اخذ یہ باب نصرہ سے ہے، لینے پکڑنے کے معنی میں، مضارع آئے گا یأخذ، جمع یأخذون۔ فرح یفرح باب سمعہ سے خوش ہونے کے معنی میں، تو مضارع آئے گا یفرح، جمع یفرحون۔ نظر ینظر باب نصرہ سے الی صلے کے ساتھ دیکھنے کے معنی میں، نظر ینظر مضارع آئے گا ینظر، مضارع جمع ینظرون۔ قطف یقطف معنی ہے پھل یا پھول توڑنا، باب ضربہ سے، مضارع یقطف، جمع یقطفون۔ منع یمنع روکنا، منع کرنا، باب فتحہ سے، اس کا مضارع یمنع اور جمع یمنعون۔ ظہر یظہر ظاہر ہونا، باب فتحہ سے، مضارع یظہر، جمع یظہرون۔ اذن یأذن باب سمعہ سے، اس کا معنی آتا ہے اجازت دینا، مضارع یأذن اور جمع یأذنون، یأذنون۔ اکل یأکل باب نصرہ سے کھانے کے معنی میں آتا ہے، مضارع آئے گا یأکل اور جمع یأکلون۔ اب لکھا ہے نیچے ترجمہ کرو، تو یہ بھی کر دیتے ہیں۔ جاتا ہے یذهب، کھیلتا ہے یلعب، ہنستا ہے یضحک، پڑھتے ہیں یقرؤون، لکھتے ہیں یکتبون، نکلیں گے یخرجون، بیٹھیں گے یجلسون، کھیلیں گے یلعبون، کھائے گا یأکل، پیے گا یشرب، خوش ہوگا یفرح، نہ مارے گا لا یضرب، نہ پوچھے گا لا یسأل، نہ توڑے گا لا یقطف، نہ کھائیں گے لا یأکلون، نہ پیئیں گے لا یشربون۔ اچھا لڑکا مدرسہ جاتا ہے، الولد الحسن یذهب الی المدرسہ، جماعت میں داخل ہوتا ہے، یدخل فی الصف، اور ادب سے بیٹھتا ہے، ویجلس بالادب، وہ اپنے استاد سے ہر چیز سنے گا، ویسمع باستاذی کل شیء، ویسمع کل شیء ذیہ، ویسمع کل شیء باستاذہ، سمجھے گا، یفہم اور اچھی طرح یاد کرے گا، ویحفظ جیدا، استاد اس لڑکے کو نہیں مارتا، لا یضرب الاستاذ ذلک الولد، وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، یفرح بہ جدا۔
لڑکے ادب سے بیٹھتے ہیں، الاولاد یجلسون بالادب، پڑھتے ہیں، یقرؤون اور لکھتے ہیں، ویکتبون پھر گھروں کو واپس ہوں گے، ثم یذهبون الی بیوتہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ثم یرجعون الی بیوتہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کھائیں گے، یاکلون پیئیں گے، یشربون اور کتابیں پڑھیں گے، ویقرؤون الکتب اور اللہ کا کلام سنیں گے، ویسمعون کلام اللہ کیا وہ اس کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہ اس کو یاد رکھیں گے؟ ایحفظون اور اس کو ایحفظونہ کیا وہ اس پر عمل کریں گے؟ ایعملون علیہ ایعملون علیہ کامیابی عمل سے ہے، الفوز من العمل نہ کہ علم سے، لا من العلم، الفوز من العمل لا من العلم، نماز ہر مسلم کے لیے لازم ہے، الصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ خالقنا ہمارا رازق ہے، وہو رازقنا کیا اس کا شکر ہم پر واجب نہیں؟ تو اما شکر ہو کیا اس کا شکر نہیں؟ واجب علینا ہم پر واجب، اما شکر ہو واجب علینا نماز اس شکر کی علامت ہے، الصلاۃ علامت ذالک الشکر وہ دین کا ستون ہے، ہی عماد الدین ہی عماد الدین مسلم ہر وقت نماز کے لیے مسجد کو جاتا ہے، یذهب کل مسلم یذهب المسلم کل وقت للصلاة الى المسجد مسجد نماز کے لیے ہے، گفتگو کے لیے نہیں، المسجد للصلاة لا للمحادثة کیا تم نے نماز کا مطلب سمجھا؟ افہمتم مقصد الصلاة نہیں تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، لا ما فہمتم مقصدها اس میں بہت فوائد ہے، فیہا فوائد کثیرہ۔ تو محترم عزیز طلبہ 2 درس ہمارے مکمل ہوئے، درس نمبر 12 اور درس نمبر 13 آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔